بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کے ایسے راز کے بارے میں بات کریں گے جسے آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ معزز ناظرین، ہم اس پلیٹ فارم سے دنیا کے کہیں گم شدہ شہروں کی تاریخ آپ کے سامنے رکھیں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ آج ہم جس شہر گمگشتہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس شہر کی دریافت نہ صرف حادثاتی طور پر ہوئی بلکہ ماہرین گزشتہ 2000 سالوں سے زمین کے مختلف گوشوں سے اس کا پتہ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی کوششیں رنگ نہ لا سکیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم نے اس ویڈیو کے لیے رومن امپائر کے اس گمشدہ شہر کو اپنا موضوع بنانے کی کوشش کی ہے جس کو حضرت داؤد کے زمانے سے منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ اپنے زمانے کے مشہور اور ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک تھا۔ لیکن خدا جانے اس شہر کو کس کی نظر لگ گئی، نہ صرف وہ شہر تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پیچھے عبرت انگیز داستان چھوڑ گیا۔ دوستوں، یہ 18ویں صدی کا ذکر ہے جب اٹلی کے بنجر علاقے کے ایک کسان نے اس علاقے میں پانی کے حصول کے لیے کنواں کھودا، لیکن اس گڑھے سے پانی تو نہ مل سکا، لیکن وہ انجانے میں ایسے شہر کی دریافت کا سبب بن گیا جس کو ڈھونڈنے کے لیے گزشتہ 2000 سالوں سے کوششیں کی جا رہی تھیں۔ جب اس کسان نے کھدائی کے دوران یہ محسوس کیا کہ اس کے کنویں سے کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوئی ہیں جن کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ نیچے کوئی بستی آباد رہی ہوگی، اس نے اس کا ذکر اپنے علاقے کے ایک شخص سے کیا جس کی اطلاع پر آثار قدیم والوں نے اس کی کھدائی کی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اب تک وہ جس شہر کو ڈھونڈ رہے تھے وہ مل چکا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ شہر جس کا نام پومپی بیان کیا جاتا ہے اپنے عہد قدیم کی بدولت محققین کی تلاش کے لیے مقصود تھا، جس کی کھدائی میں کیے گئے انکشافات دنیا کی توجہ اپنی طرف کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ شہر جو کبھی رومن سلطنت کے بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک تھا، جس کی تعمیر 7 صدی قبل مسیح بتائی جاتی ہے، اس شہر کے کھنڈرات کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ماکین اپنے عہد کے مہذب تقاضوں سے پوری طرح آگاہ تھے۔ یہ شہر جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف بادشاہوں کے زیر سایہ رہ کر بالآخر رومن امپائر کے زیر سایہ ہوا، تو اس نے ترقی کی منازل کو اس تیزی سے طے کیا کہ انتہائی کم وقت میں یہ اپنی دنیا کا ممتاز ترین تجارتی مرکز بن گیا۔ لیکن اس شہر کے ماکینوں جن کو فطرت نے خوشحالی سے نوازا تھا، انہوں نے اس شہر میں گناہوں کی وہ بنیاد رکھ دی جس کی وجہ سے اس شہر کو دست قدرت نے نہ صرف ماضی بنا دیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بھی بن گیا۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں قوم لوط اس کردار کی حامل تھی جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہوئی، جبکہ اس شہر کے ماکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو گناہوں کی ایک ایسی بستی میں تبدیل کر دیا جہاں پر انسانی اور اخلاقی اقدار سر پیٹ رہی تھی۔ حتیٰ کہ بعض ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ اس شہر کے رہنے والوں نے بے حیائی کی اس نہج کو پہنچ چکے تھے کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلق کی تصویر بنا کر شہروں کے چوراہوں میں لٹکا دیتے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی اس گناہ کی طرف لایا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ قوم لوط ہم جنس پرستی کے گناہ کا شکار ہوئی تو اللہ نے اپنے حکم سے ان پر پتھروں کی بارش کر دی اور وہ لوگ نشان عبرت بن کر رہ گئے۔ لیکن جب ہم اس شہر کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ راز کھلتا ہے کہ اس شہر کے باشندے اس گناہ میں کہیں آگے نکل چکے تھے، جن کی عورتیں ہم جنسی جیسے موذی گناہ کی دلدل میں دھنس چکی تھیں۔ اس شہر